واسطے کچھ نہ کچھ نشانیاں معجزات عطا فرمائے، تاکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی قوم انہاں نشانیاں نو دیکھ کے، معجزات نو دیکھ کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی نبوت نو تسلیم کر لین۔ کچھ معجزات ایسے سی کہ جڑے قوم نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے جیڑی بھی نشانی دکھائی سامنے کھڑے ہو کے انہوں دیکھیا۔ جس وقت کسی بھی قوم نے معجزے دا نشانی دا مطالبہ کیتا، اس قوم دے نبی نے اللہ کولو دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے نشانی دے دی تھی، قوم نے دیکھیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات بھی بہت زیادہ نے جڑے قوم نے اپنی اکھاں دے نال دیکھے۔ ایک معجزہ ایسا ہے کہ جس معجزے دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، آپ دی رفعت، آپ دے مقام نو ظاہر فرمایا، وہ ہے معراج والا معجزہ۔ انسانی عقل اس چیز نو تسلیم نہیں کردی کہ ایک انسان ہوئے اور رات دے تھوڑے جے وقت دے اندر، وقفے دے اندر زمین تو جائے، مسجد اقصی، آسمانہ دی سیر، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، اللہ دے نال گفتگو ہو جائے، پھر واپس اپنے بسترے اتے آ جائے۔ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ معجزہ ہویا ہی وہ کرتا ہے کہ جس نو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، وہ معجزہ ہے، وہ کرامت ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ قوم نے دیکھیا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو آ کے بیان فرمایا۔ تصدیق کرنے والے نے تصدیق کی تھی، تکذیب کرنے والے نے تکذیب کی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرما کے دس دیتا کہ میرے نبی دا مقام، میرے محبوب دا مقام میرے تو بعد سب تو زیادہ ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے جدو اس معجزے دا تذکرہ فرمایا، اپنی صفت سبحان دا تذکرہ کیتا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جدو اللہ رب العزت کوئی انوکھا کام کر رہا ہوئے، کوئی انوکھی چیز کر رہا ہوئے، پھر اللہ رب العزت اپنے صفت سبحان دا تذکرہ کرتا ہے۔ جدو اس معجزے دا تذکرہ کیتا، واقعہ معراج دا تذکرہ کیتا، اللہ رب العزت نے اپنی صفت سبحان دا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے او ذات جس نے اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے دے اندر سیر کرائی، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرماندے نے کہ مینوں حتیم دے اندر لے آیا گیا، مینوں اتھے لٹا کر کے میرا آپریشن کیتا گیا، میرے دل نو کڈیا گیا، آب زمزم دے نال توتا گیا، پھر اسی طرح دوبارہ فٹ کر دیتا گیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اس آپریشن دے نشان آپ دے زندگی دے آخری لمحات تک موجود رہے. آپ دا آپریشن کیتا گیا, دل دیاں صفائیاں کیتیاں گئیاں, دل نو مضبوط کیتا گیا کہ اتنا لمبا سفر کرنا ہے, آسماناں دیاں سیرا کرنیاں نے, سدرۃ المنتہا تک جانا ہے, جنت دیکھنی ہے, دوزخ دیکھنی ہے, کہ دل دے اندر کوئی ایسا جھٹکا نہ لگ جائے, کوئی ایسی چیز نہ آ جائے سامنے کہ وہ برداشت نہ کر سکن. اللہ رب العزت نے آب زمزم دے نال تو کے دل نو مضبوط کر دیتا, صفائیاں کر دیتیاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو مسجد حرام تو اٹھایا گیا. ایک روایت ام ہانی دے گھر سے اتھوں مسجد حرام دے اندر لے آیا گیا, حتیم دے اندر میرا آپریشن کیتا گیا. پھر حتیم تو اللہ رب العزت نے سواری براق بھیجی, گدے تو بڑی, کھچر تو چھوٹی درمیانی, بالکل سفید رنگ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو براق تے بٹھایا گیا. جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام براق تے بیٹھن لگے, براق نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, خاتم النبیین آ گئے, براق شوخی اندر آ گیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹیا, تینوں پتہ نہیں کہ اج تک تیرے اوتے اس تو افضل انسان کوئی سوار ہویا ہی نہیں ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے براق نو ڈانٹیا, براق پسینو پسینی ہو گیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دی ڈانٹ ایسی کہ براق نو پسینہ چھٹ گیا, ٹھہر گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو بٹھایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو بٹھا کے مسجد اقصی اندر لے کے گئے. براق نو اس جگہ تے بنیا گیا جتھے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریاں بنیا کرتے سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری براق بھی اوتھے ہی بنی گئی. مسجد دے اندر, مسجد اقصی دے اندر لے کے گئے. اوتھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری جماعت ہی موجود سی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیاں دی جماعت موجود سی, سارے انبیاء موجود سی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, السلام علیکم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ادب دے نال اٹھایا کہ کتے گستاخی نہ ہو جائے, بے ادبی نہ ہو جائے. بڑے ادب نال اٹھائے گئے. براق تے بٹھا کے کچھ ایک سیکنڈ, 2 سیکنڈ, کچھ سیکنڈ دے اندر مسجد اقصی اندر پہنچ گئے. اس براق دی, اس سواری دی رفتار, او دا ایک قدم اٹھایا جاندا, دوسرا قدم رکھدا تے حد نگاہ تک جایا کردا. جتھے بندے دی نظر دی آخری حد سی, او دا دوسرا قدم اتھے رکھے. اتنی تیز رفتار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو مسجد اقصی اندر لے آیا گیا. اتھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں. او ستے رہن صدیق فاروق ہوری, تو اقصی وچ آ جا چپ کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے معجزہ ایک کسی نے دیکھیا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا, اوے ستے رہن صدیق فاروق ہوری, تو اقصی وچ آ جا چپ کر کے. براق تے چڑھ کے لے لے اسرا, اقصی نو سجا جا چپ کر کے. اقصی دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی. منہ چک چک ویندے تے سارے نبی, تو 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی اندر پہنچ گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے نے کہ امامت کون کروائے گا. جد الانبیاء موجود, ابو البشر موجود,
روح اللہ موجود، کلیم اللہ موجود، سارے انتظار اندر نے کیا امامت کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام کہندے نے تھوڑا امام آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام نو 2 رکعتاں پڑھائیاں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام دے نال جو انبیاء علیہ السلام دے نال آپ دے بارے اندر وعدہ لیا، اس وعدے نو پورا کر دیتا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ عالم ارواح دے اوتے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام دے وعدہ لیا سی کہ جدو میرا آخری نبی آ جائے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جان، امام الانبیاء آ جان، خاتم الانبیاء آ جان، تسی اپنے نبوت سکے چھڈ کے میرے نبی دے پیچھے چلنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تسی او دے اوتے ایمان لے آؤ گے، تسی او دی مدد کرو گے۔ سارے انبیاء، ابو البشر موجود، جد الانبیاء موجود، کلیم اللہ موجود، روح اللہ موجود، نجی اللہ موجود، سارے نبی موجود نے، لیکن جماعت کروائی، امام بنے تھے، امام الانبیاء بنے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ 2 رکعتاں پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کا جو وعدہ سی نا انبیاء علیہ السلام نے اس کو پورا کر، سارے نبی امامت اندر کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان طرف لے کے گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جس آسمان اتے جان دستک دیتی جائے، پوچھیا گیا کہ کون؟ جبریل۔ تیرے نال کون؟ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازے کھول دے چلے گئے۔ آدم علیہ السلام پہلے آسمان اتے دیکھیا، ایک طرف منہ کر کے رو رہے نے، دوسرا منہ کر کے ہنس رہے۔ جس طرف منہ کر کے ہنس رہے نے او جنتی شہزادے نے، اپنی اولاد نو دیکھتے نے، جڑے جنتی نے انہاں وال دیکھ کے مسکراندے نے کہ میری اولاد وچوں کچھ جنتی بھی نے، جہنمیاں دیکھ کے روندے نے کہ میری اولاد وچوں جہنمی بھی نے۔ باپ دی تکلیف باپ ہی جانتا ہے کہ باپ نو اولاد دی کنی فکر ہے۔ اولاد نو کوئی تکلیف ہوئے تے باپ ہی محسوس کر سکتا ہے کہ اولاد دی اس نال محبت تے پیار کی۔ آدم علیہ السلام بھی پیار تے محبت اندر اپنی اولاد نو دیکھ کے مسکرا رہے نے تے رو رہے نے کہ میری اولاد جہنم اندر بھی جائے گی۔ آنسو بہا رہے۔ چھٹی آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رونے لگ گئے۔ پوچھا موسیٰ کیوں رو رہے؟ کہنے لگے میری امت تو زیادہ تیری امت جنت اندر جائے، میں نے اپنی امت تے رونا آ رہی۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت او زیادہ جنت اندر جائے، میں اس کر کے رو رہا، اس کر کے میری اکھاں دے وچوں آنسو جاری۔ ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے نظارے دیکھے، سدرۃ المنتہا تے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام بیان فرماندے نے کہ جدوں میں سدرۃ المنتہا تے پہنچیا، میں اودے پھلاں نو دیکھیا، مٹکے ورگے اودے بیر سی، پھل سی، ہاتھی دے کناں ورگے اودے پتے سی۔ سدرا کہندے نے بیری نو، بیری دے پتے ہاتھی دے کناں ورگے، اودے پھل تے اودے بیر مٹکیاں ورگے سی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں سدرۃ المنتہا تے پہنچیا، میں کلمہ دیا آوازاں سنیاں،
کلمہ چل رہی سی، اللہ دے احکامات نو فرشتے لکھ رہے سی، فرشتے بھی لا تعداد اندر سی، بے حساب سیگے، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہون گے، کلمہ بے حساب چل رہی سی۔ اللہ نے جس بچے نو پیدا کرنا سی او دا سارے معاملات اللہ رب فرشتے کو لکھوا دے سی، تقدیرہ لکھیا جا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او کلمہ دیاں آوازاں، او کلمہ دیاں تھر تھراہٹاں، او کلمہ دی چلنے دیاں آوازاں، وہ اس انداز نال محسوس جیسے کہکشاں ہویا کردا ہے۔ اتنی پیاری آوازاں، اتنی میٹھیاں آوازاں لگ رہیاں سی، کلمہ تے کلمہ چل دیاں جا رہیاں، تقدیرات تے تقدیراں لکھیاں جا رہیاں سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نال ملاقات کی تھی، پردے اندر ہوئی، گفتگو ہوئی، پردے اندر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نو دیکھیا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر جیڑا شخص کہندا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نو دیکھیا، فقد کذب، اس بندے نے جھوٹ بولیا، وہ کذاب آدمی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن دی آیت تلاوت فرمائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اے دنیا دی اکھ اللہ رب العزت نو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جیڑا کہندا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت دا دیدار کیتا، آپ نے اللہ رب العزت نو دیکھیا، آپ نے اللہ رب العزت دے چہرے نو ویکھیا، وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید ارشاد فرما لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیتا، اللہ رب میں تھانوں دیکھنا چاہتا ہاں، اللہ رب فرمایا کہ تو مینوں دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اے موسیٰ تو مینوں کدی دیکھ ہی نہیں سکتا، ہاں اے با پہاڑ دی طرف دیکھ، اگر اینے میری تجلی نو برداشت کر لیا پھر تو مینوں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ طرف اپنی ہلکی جی تجلی پائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا گیا، غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا، اللہ دے رسول جی جو تسی وہ معراج تے گئے سی تسی اللہ رب العزت دیکھیا کہ نہیں دیکھیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کس طرح دیکھدا، اللہ رب العزت ایک نور ہے، نور نو کس طرح دیکھیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہندے نے کہ میں اللہ نو ویکھیا نہیں، اللہ دا دیدار نہیں کیتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے کہ جیڑا کہے گا کہ رسول اللہ نے اللہ دا دیدار کیتا انہیں جھوٹ بولیا ہے۔ کلام ہوئی، گفتگو ہوئی۔ اللہ رب دوسرے مقام تے ارشاد فرما رہے نے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب۔ اللہ رب العزت کسے بشر دے نال اگر کلام کر دینے تے وحی دے ذریعے کر دینے یا پردے اندر کر دینے۔ جس بشر دے نال بھی اللہ رب العزت نے کلام فرمائی وہ وحی دے ذریعے ہوئے گی، جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے ہوئے گی، وہ خواب اندر ہوئے گی یا پردے اندر ہوئے گی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام فرمایا لیکن پردے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا دیدار نہیں کیتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے اللہ دے نال کلام ہوئی، اللہ دے نال گفتگو ہوئی، اللہ دے نال جو بھی معاملات ہوئے، جو بھی باتیں ہوئی، اللہ رب العزت نے
پردے اندر گفتگو فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے اندر اسی 3 انعام ملے۔ یا نمازاں موسیٰ علیہ السلام دی مہربانی دے نال 5 ہو گئی۔ جدو 5 ہو گئی نا پھر کیا کہ دفعہ چکر ہو کٹے، ایک چکر کٹیا بس، ہو سکتا ہے کدی اور کٹ جائے۔ میری امت 2 نہیں سے پڑھ، تیری امت 5 کتنا پڑھے گی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت اتنا یقین سی کہ 5 تو پڑھن گئی نا، لیکن دیکھ لو جمعہ پڑھن آیا سے ہفتے بعد، باقی پورا ہفتہ پتہ ہی نہیں کہ مسجد کی شے ہے۔ پانچ نمازہ ہو گئی۔ اوتیہ صلاۃ الخمس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں 5 نمازاں دا تحفہ دیتا گیا۔ پہلے جو اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اپنے مومن تے نیک بندے بھی شامل فرما لے اسلام کے اندر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیکاں تے بھی سلامتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں بیان کی تھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی ساری عبادت تیرے واسطے۔ جواب اندر السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے تے سلامتی ہو، تیرے تے سلامتی ہو۔ 3 تحفے، 5 نمازاں، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں۔ تیسرا انعام، جس نے میری امت دے اندر شرک نہیں کیتا ہوئے گا، ایمان دی حالت اندر فوت ہو جائے، اللہ رب العزت اس نو معاف کر دیں، کیونکہ جتنے بڑے گناہ ہوں گے ساری معاف کر دیں، شرک نہ ہوئے بس۔ جس دے اعمال دے اندر شرک لکھ دیتا گیا وہ دی معافی نہیں۔ اللہ رب العزت نے سفر کروا دیتا، سفر دے اندر بہت کچھ دیکھیا گیا، واپس آئے، آ کے لوگاں نو بیان کیتا، مشرکین نو موقع مل گیا آپ دی بےزتی کرن دا، آپ نو ذلیل کرن دا، فوراً آگے صدیق اکبر دے کول۔ کوئی ہو سکتا ہے اتنا کوئی بندہ جاوے تے رات دے کچھ حصے سارا کچھ چیز دیکھ کے آ جائے، آسمان سیر کر آئے؟ میں نہیں، تیرا یار کہہ رہا ہے۔ فرمایا اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر ساتھی ساتھیا وہ دیکھ کے آئے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی کہ آج تو بعد ابوبکر صدیق ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب ہی صدیق رکھ دیتا۔ اگر وہ کہہ رہے نہیں انہیں زبان پر نکلیا ہے تو پھر ساتھی ساتھیا جھوٹ بول نہیں سکتے، وہ دیکھ کے آئے۔ آج بس ایک کوئی سبق، آج اگر رسول اللہ فرمان آ جائے کہ کسی مومن واسطے چوں چرانے کی گنجائش نہیں ہے، پھر آ گیا آمنا وصدقنا واطعنا وسمعنا، بس اسی مان لیا، اسی تصدیق کر دیتی، اسی اطاعت کر لی۔ آج مومن دی بھی یہی شان ہے، مومن دی بھی یہی علامت ہے کہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا تو باقی سب معاملات ختم، بس اللہ دے رسول نو ہی اپنانا ہے، اللہ دے رسول دی ہی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ایک سبق حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے کہ اسی مننی گل تے رسول اللہ دی مننی، اپنی مرضیاں نہیں کرنیاں۔
اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنے توفیق عطا فرمائے۔